الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، آپ کو خوش آمدید اور آپ کو مبارکباد کہ معراج شریف بالکل قریب تر ہے، اور ہم انشاءاللہ 5 ایپیسوڈز ایسے جو ہے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جو صرف معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوں گے، تاکہ ہم مکمل معراج آرام سے اور اچھے انداز میں آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ واقعہ معراج کی شان یہ ہے کہ یہ مقام مصطفیٰ کو مزید بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت تو اتنی بلند و بالا ہے کہ ہر نبی معجزہ لے کر آیا، لیکن ہمارے نبی معجزہ بن کر تشریف لائے، سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ اس لیے آپ کو جامع المعجزات، جامع الکمالات، جامع الصفات کا لقب دیا جاتا ہے کہ حضور کی شان وراء الورا ہے، وراء الورا ہے۔ اب آپ کے سامنے جو خطبے میں آیت تلاوت کی ہے اس کی مکمل تفصیل ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے آج کی ویڈیو میں ہو جائے، ورنہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے 2 سال قبل 27 رجب کی پر نور اور پرکیف شب میں سفر معراج فرمایا، جس کی ابتدا آپ کی پھپھی ذات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے شروع ہوا، جہاں آپ آرام فرما رہے تھے اور جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور آپ کو حتیم کعبہ میں لے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حتیم میں تھا اور کبھی فرمایا حتیم کی جگہ حجر میں لیٹا تھا، ایک آنے والا میرے پاس آیا تو اس نے میرا سینہ حلقوم تک زیر ناف تک چاک کر ڈالا، پھر ایمان سے لبریز سونے کا ایک تشت میرے پاس لایا گیا، ایک تشت، ایک برتن لایا گیا جس میں زمزم شریف کا پانی تھا، اور زمزم شریف نے آپ کے قلب اطہر کی برکتیں لی کہ آپ کے قلب اطہر کو زمزم شریف میں رکھا گیا اور زمزم شریف نے برکت لے لی آپ کے قلب اطہر کی، وہ نورانی قلب، اللہ اکبر، کہ جس پر قرآن پاک جیسی عظیم کتاب اتاری گئی، وہ نورانی قلب۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سینہ 4 بار چاک کیا گیا، جو چوتھی بار تھا وہ شب معراج کی شب تھا۔ اس کی تفصیل ہماری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز کے اندر ہے۔ سیرت النبی والے سیشن میں ان چاروں مواقع کو ذکر کیا گیا ہے تفصیل سے۔ ابھی ہم صرف چوتھی بات کو ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ آپ کا شک صدر شب معراج میں ہوا۔ آپ کے قلب اطہر کو سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ جنت کے پانی سے زیادہ آب زمزم افضل ہے، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کی برکتیں لی ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے بعد ہم آگے قرآن پاک کی جو آیت ہے اس پر گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آیا سبحان الذی، کہ وہ پاک ذات نے آپ کو سیر کرائی۔ اب یہاں پر یہ کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے کہ آپ کو کون لے کر گیا، تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ، مجھے بتاؤ، اس بات کا علم دو کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا کون ہے، جی آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والا کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا کون ہے، میں ہوں۔ تو جب ان سارے کاموں کو میں کر سکتا ہوں تو میرے محبوب کو کیا میں یہ سیر نہیں کرا سکتا؟ تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے بندہ خاص کو یہ سیر کرائی ہے کہ محبوب آپ خود نہیں آئے، آپ کا رب آپ کو لے کر گیا۔ یہ حضور کی شان ہے۔
اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراج میں بڑی شان بیان کی ہے۔ بعبدہ، یہ دوسرا لفظ ہے، بعبدہ۔ بعبدہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ بعبدہ کی تو شان اتنی بڑی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو صفت پسند ہے میری، وہ ہے عبدیت، بندہ ہونا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیشہ اسی صفت سے پکارا ہے کہ اللہ کے محبوب اللہ کے بندے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس صفت کی شان کیا ہے کہ ساری دنیا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تو بندہ ہونے کی صفت عظمیٰ وہ نبی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور بعبدہ سے بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی طور پر آپ کو کرائی گئی۔ امام قرطبی جامع احکام القرآن میں فرماتے ہیں اگر معراج روحانی ہوتی تو بروح عبدہ کے الفاظ ہوتے، لیکن یہاں بعبدہ کے الفاظ ہیں، جس سے صراحتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معراج آپ کو جسمانی طور پر کرائی گئی۔ امام جریر طبری فرماتے ہیں کہ جامع البیان میں کہ معراج روح اور جسم کے ساتھ تھی، کیونکہ روح براق پر سوار ہی نہیں ہو سکتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ معراج روحانی طور پر کرائی گئی ہو۔ اور حضرت ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت لوگ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا معراج نہیں ہوئی، تو اب آپ بتائیں معراج تو کب ہوئی ہے کہ ابھی تک ہجرت بھی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے اس میں یہ بات جو ہے نا لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ آپ نے معراج کی نفی کی ہے کہ معراج جسمانی طور پر نہیں ہوئی ہے، روحانی طور پر ہوئی ہے، تو نبی علیہ السلام کو روحانی طور پر تو کئی بار معراج ہوئی ہے، تو آپ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اس معراج کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور یہ معراج تو ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی ہے، اور آپ نبی علیہ السلام کا نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معراج کے بھی بعد ہوا ہے، ہجرت کے بھی بعد ہوا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس واقعے کے وقت آپ کے موجودگی ہی نہیں تھی، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ اور آپ کی بات کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بات بتائی کہ محدثین نے یہ بات بتائی کہ حضرت بی بی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بات ہے اس کا تعلق اس معراج سے ہے جو کئی بار محبوب کو ہوئی ہے، وہ روحانی طور پر ہوئی ہے۔ محدثین نے بتایا وہ کئی بار ہوئی ہے، یہ معراج آپ کو کئی بار ہوئی ہے روحانی طور پر، جسمانی طور پر ایک بار معراج کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اب سنیں محدثین نے ایک اور کتاب کا حوالہ دے کے اس کا جواب بھی دیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی تصدیق ہے کہ آپ ہی فرماتی ہیں کہ معراج جسمانی طور پر ہوئی ہے نبی علیہ السلام کو۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، رات کے مختصر سے حصے میں یہ معراج آپ کو کرائی گئی۔ حضرت امام آلوسی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ معراج شریف رات کے بعض حصے میں واقع ہوئی۔ اب یہ بعض حصہ کتنا تھا یہ بھی نہیں بیان کیا گیا، اور حضور کی شان یہ تھی کہ جب حضور جا رہے تھے تو آپ نے وضو فرمایا، تو وہ جو پانی تھا وہ پانی جب ہم بند کرتے ہیں نل کو یا کسی چیز کو تو وہ پانی ہلکا ہلکا گر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ کا امامہ ایک ٹہنی سے ٹکرایا۔ جب آپ کا امامہ کسی ٹہنی سے ٹکراتا ہے تو وہ ٹہنی ہلتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے وہ ٹہنی ہل رہی تھی، جس بستر سے آپ تشریف فرما ہوئے تھے اٹھ کر گئے تھے وہ بستر گرم تھا، جس طرح ابھی ابھی کوئی اٹھا ہو۔ تو آپ جیسے گئے تھے واپس آئے تو ایسا لگتا ہے کائنات اسی جگہ رک گئی تھی، اور حقیقتاً رک گئی تھی، اس لیے کہ اس کی ایک عظیم مثال آپ سمجھیے، جو بغیر بلا تشبیہ و تمثیل ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اب آپ بتائیں ایک گھڑی آپ کے سامنے موجود ہو، اور اس گھڑی میں سے اگر سیل نکال دیے جائیں رات کے 11 بجے، 1 مہینے بعد بھی رات کو 11 ہی بج رہے ہوں گے اس گھڑی میں، کیونکہ اس کی جان جو سیل کے اندر تھی وہ ختم نکال لی گئی، اور جب گھڑی کے اندر سے اس کی جان نکال لی گئی تو گھڑی بے جان ہو گئی، وہ چلنے کے قابل ہی نہ رہی۔ کائنات کی جان نبی علیہ السلام کی ذات ہے، کائنات کی جان جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب کائنات یعنی دنیا کی جان دنیا سے چلی گئی تو دنیا بے جان ہو گئی، زمانہ وقت اسی وقت رک گیا، اور جب حضور واپس تشریف لائے تو وہ دوبارہ چلنے لگی، وہیں سے چلنے لگی جہاں سے حضور چھوڑ کر گئے تھے۔ اسی لیے لگتا ہے بالکل بے شک یہی بات ہے کہ حضور کے جانے سے کائنات اسی جگہ ٹھہر گئی تھی، رک گئی تھی۔ یہ میرے محبوب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے
اس کے آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معراج شریف کے واقعے کی پوری طرح یاد کرنے کی اس کو توفیق دے، اور یہ بڑا عظیم واقعہ ہے، اس کی برکت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اس دن کی برکت اللہ ہمیں عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔